نہ عذاب قبر کا ذکر ہے، قرآن کے اندر اتر کے اس کے طالب علم بن کے اس کو وہیں سے اس کے جوابات لانے کی کوشش کریں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ فضیلت میں بیان فرماتے. یہ سورہ ملک کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی جو قبر کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے، عذاب قبر کی نشاندہی کر رہی ہوتی، تو پھر ایک بہار اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کو پڑھو تو تمہیں اس عذاب قبر سے محفوظ کر دے گی. تو تھوڑی سی یہ ایک علمی بحث ہو جاتی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ ایک عام فہم قرآن کریم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں گاڑی قسم کی یا ڈیپتھ میں جا کے یا گہری قسم کی ان میں باتیں نہ کروں، کیونکہ اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس چاہیے ہوتی ہیں. اس سے پہلے کچھ اصول ہیں، کچھ مبادی ہیں دین کو سمجھنے کے، اصول تفسیر بھی کچھ چیزیں ہیں، اصول حدیث بھی کچھ چیزیں ہیں. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ایسی حدیثیں جن کے بارے میں تحقیق نہ ہو کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں تو ان کو میں بیان نہیں کرتا. اگلا سوال یہ ہے کہ عہد الست ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ جب یاد نہیں تو اس وعدے کے ہونے یا ہونے میں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ہمیں یاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد کرو. اس کو یاد کرنے سے دیکھیں ہمارے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے. میں پیدا ہوا ہوں، مجھے پہلی مرتبہ کسی نے نرس میں گود میں لیا ہے، مجھے گود میں اٹھا کے کسی نے پیار کیا ہے، یہ سب میرے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، مگر مجھے نہ ان کے نام پتہ ہے نہ ان کی شکلیں یاد ہیں. تو بہت ساری حقیقتیں انسان کے ساتھ ہوئی ہیں. اب چونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری ارواحوں کو جمع کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا تھا جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. اگلا سوال ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کانٹیکس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا قرض لے کر دوسروں کی مدد کرنا سمجھ نہیں آتا. دیکھیں عام حالات میں یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی، مگر آپ کے سامنے ایک نیکی آئے، ایک پروجیکٹ آئے، کوئی اہم معاملہ آئے، فرض کیجیے کہ عید کا معاملہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے خریداری کرنی ہے اور بیگم کو بھی نیا جوڑا دلانا ہے، بچوں کو جوتیاں دلانی ہے، تو ابھی میرے پاس پیسے کم ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے ایک چیک پینڈنگ میں ہے اور عید کے 10-15 دن بعد جو ہے وہ آ جائے گا، تو میں اس اہم کام کے پیش نظر قرضہ لے لوں گا. تو جب میں کسی کو کسی کی مدد کرنا اور اللہ کے نام میں خرچ کرنے کو اہم سمجھوں گا تو میں اس کے لیے بھی قرض لے لوں گا. اگلا سوال ہے کہ جب بچہ ماں کی ضرورت بن مانگے پوری کر دیتی ہے تو اللہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے بار بار گرانے کی راتوں کو اٹھ کر مانگا جائے؟ دیکھیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہے اس سے قریب ہو، اپنی ساری ضروریات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے پوری کرے. تو اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے وہ جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ کمتی بڑھتی ہوتا رہتا ہے. تو جب ہماری ضرورتیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو ہمارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اب ہمارے لیے بعض دفعہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، ماں بھی جو ہے وہ ہر خواہش پوری نہیں کرتی. بچہ کہے گی یہ مرسڈیز جا رہی ہے مجھے دلا دیں، یا یہ جو ہے وہ پولیس والے کے پاس یہ بندوق ہے یہ بھی میں لوں گا، تو ماں ہر ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں کرتی. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. کوئی ضرورت ہمارے لیے فوری ہوتی ہے، کچھ ہمیں مستقبل میں ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی اہم موقع آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ دے دیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ہمارے لیے وہ زیادہ اہم نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو کہ ہمیں وہ دین سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر ایسی جو دعائیں ہیں اس کا بدلہ ہم قیامت میں نیکیوں کی صورت میں دیں گے. 1500 سال پہلے شق القمر کا واقعہ انسانی تاریخ میں محفوظ کیوں نہیں ہو سکا؟ اسپیس ایکسپلوژن میں اس کے آثار کیوں نہیں ملتے؟ دیکھیں اس واقعے کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بارے میں کچھ احادیث موجود ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ واقعہ ابھی ہوا نہیں ہے، یہ ابھی ہونا ہے. اور یہ کب ہونا ہے؟ کہ جب قیامت آئے گی تو چاند جو ہے نا وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا، اس کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے. تو اصل میں جو اس واقعے کے اندر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاند جس کے قبضے میں ہے، سورج جس کے قبضے میں ہے، تم اس کی اتباع کرو، تم اس کی بات مانو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ دلائی ہے. تو بہت ممکن ہے کہ تاریخی شواہد اگر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انسانی تاریخ میں محفوظ نہیں ہو سکا ہے یا اس کے آثار کیوں نہیں ملتے، تو ممکن ہے کہ دوسری رائے ہے کہ اب ہونا ہے قریب یعنی قیامت میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہی بات درست ہو.
سورۃ الفجر قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، فجر گواہی دیتی ہے اور چاند کی ہر 10 راتیں اور جزء اور طاف مہینہ، یعنی شروع کی چاند کی 10 راتیں جس میں چاند بڑھتا ہے اور بالکل پتلی دھاری سے شروع ہو کر جو ہے موٹائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور آخر کی جو 10 راتیں ہیں اس میں پھر واپس جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور جفت اور طاعت کی یعنی مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے، اور رات کی بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے کہ صبح قیامت ہونی ہے، کہ اس میں کسی عاقل کے لیے ہے کیا کوئی بڑی گواہی؟ تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آج کے ساتھ کیا کیا؟ وہی سکھنے والے ارم جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی القرا میں پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سر اٹھایا اور ان میں بڑا ادھم مچایا، تو تیرے پروردگار نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے تیرا پروردگار گھات لگائے رہا ہے۔ اب یہ جتنے واقعات ہم پیچھے تفصیل سے بار بار پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ نہ ماننے والوں کے ساتھ میرا ایک ہی اصول ہے کہ ان پر میرا عذاب کا تھوڑا برسا اور میں ان کی گھات میں ہوں۔ پھر فرمایا کہ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے تو اس کے لیے اس کی عزت بخشتا ہے اور اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھا دی۔ یعنی یہ انسان خود ہی اپنے کہیں سوچنے لگتا ہے، جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ فرما رہے ہیں اور جب میں اسے آزماتا ہوں اور اس کے لیے اس کو روزی پر اسے تنگ کر دیتا ہوں، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ انسان کی اپنا ہی خیال ہے کہ جب تنگی ہو جاتی ہے یا مال و اسباب چلے جاتے ہیں، یہ نعمتیں کچھ کم ہو جاتی ہیں، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے۔ یعنی اصل جو چیز ہے وہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم یتیم کی قدر کرتے ہو یا نہیں، اس کا خیال کرتے ہو یا نہیں، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو، تمہاری جیب میں گنجائش ہوتی ہے، اور کیا تم اس کے لیے ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ بعض دفعہ انسان کے پاس خود اتنی گنجائش نہیں ہوتی مگر کسی سے کی توجہ دلا سکتا ہے، تو کیا وہ کام بھی تم کرتے ہو؟ اور تمہارا حال یہ ہے کہ وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اس طرح کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا، پر اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ ایک کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یعنی یتیم کا خیال کیا ہوتا، مسکین کو کھانا کھلایا ہوتا، وراثت کے معاملے میں انصاف کیا ہوتا، بہنوں کا جو حصہ ہے یا معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کا خیال کیا ہوتا، اور مال کی محبت میں مست نہ ہوا ہوتا، تو اس وقت یہ سب چیزوں کا خیال آئے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس دن سبق حاصل کرنا یا اس دن کی ندامت یا اس دن کی حسرت سے کیا حاصل؟ پھر اس دن جو عذاب وہ پروردگار دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف وہ فرمائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی ابھی برے لوگوں کا حال بیان ہوا اور اب نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی جن کے نفس مطمئن ہے۔ نفس کس کا مطمئن ہوگا موت کے وقت؟ جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور احکامات کی پیروی کرتا رہا ہوگا، اور اگر گناہ ہوئے بھی ہوں گے تو اس پہ معافی مانگ چکا ہوگا، تو وہ نفس جو ہے وہ مطمئن ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ نہیں، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اے پیغمبر، اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں، تم اسی شہر میں رہتے ہو
باپ اور اس کی اولاد کو بھی جن سے یہ شہر آباد ہوا کہ ہم نے انسان کو اس وادی میں پیدا کیا تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا، اب وہ نعمتوں میں ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ اس سے کہا جاتا ہے خرچ کرو تو کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں کہ حقائق کو دیکھتا، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا، اور اس کو دونوں راستے نہیں سجائے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا، مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا؟ اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس کو عقل و شعور دی ہے اس کو راستوں کی سمجھ بھی دی ہے، کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ آگ کے قریب جائے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا، تو برے راستے کی طرف جائے گا تو اس کا انجام برا ہوگا، مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا۔ اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہی کہ گردن چھڑائی جائے یا بھوک کے دن کسی قرابت مند یتیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یعنی نیکیاں کرنا دنیا میں، کمزوروں کی مدد کرنا، یا اپنے آپ کو آگ سے چھڑانا ہے۔ پھر آدمی ان میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی، یہی خوشبخت ہیں، بہشت میں ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا وہی بدبخت ہیں، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الشمس۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، سورج گواہی دیتا ہے اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اور دن جب اس کو روشن کر دے، اور رات جب اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان اور جیسا اسے بنایا، اور زمین اور جیسا اسے بچھایا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجا دی۔ یعنی یہ 2 راستوں کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو تمیز ہے وہ ودیعت کر دی ہے، اور یہ فرمایا کہ روز قیامت واقع ہونا ہے، اس لیے فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کو تزکیہ کیا۔ وہی بات گزر گئی کہ کامیاب وہ ہے اس دنیا کے اندر جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، گناہوں سے بچایا، اور اپنی ان برائیوں کی فکر کی کہ میں ان کو کیسے دور کروں، جن برائیوں کی عادات پڑ چکی ہیں ان کو میں کیسے درست کروں، یہ ہے تزکیہ۔ تو فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کر ڈالا۔ یعنی جب آدمی گناہ کرتا ہے اپنے نفس کو آلودہ کر لیتا ہے اور بے چینی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اسے جھٹلا دیا، جب ان کا سب سے بڑا بخت اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں متنبہ کیا کہ اللہ کی اس اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، سو ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان کے پروردگار نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ سورۃ اللیل۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج وہاں لازماً الگ الگ ہوں گے۔ پھر جس نے راہ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے انجام کو سچ مانا، اسے ہم سہج سہج کر راحت میں لے جائیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھے انجام کو جھٹلایا، اسے ہم سہج سہج سختی میں پہنچا دیں گے، یعنی آہستہ آہستہ سختی میں پہنچا دیں گے۔ اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا؟ ہمارا کام سمجھانا ہی تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی۔ سو ام القریٰ کے رہنے والوں، میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اس میں تمہارا وہ سب سے بڑا بدبخت ہی پڑے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ہے، اور اس میں یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا پیغمبر وہ انتہائی پرہیزگار، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں ہے کہ اسے بدلہ ملے۔ بتا دیا کہ اللہ کے رسول اور ان کی جو ماننے والے ہیں وہ اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک کریں، یعنی اپنے دل میں سے مال کی محبت کو کم کریں۔ مال کی محبت جو ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور اس لیے وہ دیتے ہیں کہ لوگوں سے بدلہ لیں، اس لیے نہیں دیتے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ اپنے پروردگار کی عنایتوں سے وہ بھی نہال ہو جائے گا۔ سورہ الضحیٰ، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انعام کیے، ان کا ذکر۔ دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے، کہ انسان کی تربیت کے لیے بھی رنج و راحت دونوں چاہیے۔ اس لیے تمہارے پروردگار نے جو تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ آنے والے دن تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے اے پیغمبر، یعنی مشکلات کے دن جو ہیں وہ گزر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور آئندہ جو ہے وہ بہترین دن آنے والے ہیں، اور تم مدینے میں جاؤ گے اور وہاں تمہاری ریاست قائم ہوگی اور تمہارے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اے پیغمبر، اور تمہارا پروردگار عنقریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم نہال ہو جاؤ گے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں یتیم دیکھا تو ٹھکانہ دیا؟ یتیم پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کے گھر میں آپ کو ٹھکانہ دیا، جو کہ بعد میں ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو راستہ دکھا دیا، یعنی قرآن کریم تم پر نازل کیا۔ اور محتاج دیکھا تو تمہیں شرح صدر عطا فرمایا اور غنی کر دیا۔ اس لیے اب تم بھی لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ اب یتیم ہو تو اسے دباؤ نہیں، اور پوچھنے والا ہو تو اسے چھڑکو نہیں، اور ہدایت کی جو نعمت تمہارے پروردگار نے تمہیں دی ہے اس کا چرچا کرتے رہو۔ یعنی اس میں ہماری یہ تعلیم یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے پر جو تکالیف آتی ہیں اور جو تکلیفیں آتی ہیں اس کا ذکر تو بہت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی نعمتیں بے بہا اور بارش کے قطروں کی طرح ہم پر ٹپک رہی ہیں اور برس پڑ رہی ہیں، ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیشہ ہم لوگوں سے یہی سنتے رہتے ہیں کہ یہ حالات خراب ہیں۔ کبھی جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تمہیں کیا دی ہے؟ ہدایت۔ اس کا چرچا کرو، اس کو بھی ذکر کرو لوگوں کے سامنے۔ سورہ النشر، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، یعنی اسلام کے لیے کھول دیا، اور تمہارا وہ بوجھ تم سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہاری آواز بلند نہیں کر دی۔ سو مطمئن رہو، اس سختی کے ساتھ جو اس وقت تمہیں درپیش ہے ایک بڑی آسانی ہے، اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ اب یہ بتا دیا کہ دنیا میں کوئی بھی جو مشکل ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ہمیشہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا جو بھی مشکلات آئیں ان پر صبر کرو، عنقریب جو ہے تم اس کا انجام دیکھو گے اور وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ لہٰذا جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ سورہ تین، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین بھی۔ تین اور زیتون کے پہاڑ وہ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتمام حجت ہوا تھا، اور طور سینین وہ ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اور تمہارا یہ شہر امین بھی، اس شہر میں یعنی مکہ کے اندر جس میں تم کو نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، یہ شہر امین بھی کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین صاف پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یعنی لوگوں کو ہدایت دی تھی، مکے والوں کے پاس سب سے پہلے وحی آئی، سب سے پہلے ان کے پاس دین آیا، سب سے پہلے اللہ کی بات پہنچی، مگر انہوں نے اس سے روگردانی کی اور اپنے آپ کو پستیوں میں ڈال دیا، یعنی اپنے آپ کو جہنم کے لیے زیادہ موضوع سمجھا اور اسی کے لیے تیار کیا۔ تو فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یعنی ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو پستی میں نہیں ڈالا۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو کہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یعنی بہتر احکم الحاکمین اللہ ہی ہے۔ اللہ کی سورہ علق
سب سے پہلی صورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، سب سے پہلی وہی اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر۔ یعنی سب سے پہلا سبق یہی تھا کہ پڑھو جو چیز تم پر نازل کی جا رہی ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں اے پیغمبر، ہرگز نہیں، انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس کو سمجھنے دو، اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی ناوکار چوٹی، پھر وہ بلا لے اپنا جتھا، ہم اپنے سرنگ بلاتے ہیں، ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سیدھا ریز رہو اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ اب یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ پڑھو۔ یعنی ہم بچے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو ہمیں پڑھانا چاہیے، اس کو لکھانا چاہیے، اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کا سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ یہ کتاب ہے، اور ہم اس کو آخر عمر تک نہیں پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ اللہ کا ایک حکم کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ رسول کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم اس کو پڑھو اور اس کو پڑھاؤ اور لوگوں کو سناؤ۔ یعنی واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہم اسی سے ہی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ سورہ القدر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے؟ فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کی اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ سورہ البینہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کرتا ہوا آسمان سے اترے، جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی خواہش پر معجزہ نہیں دکھاتا، اور اتمام حجت ہو گیا مشرکین پر بھی جو مکے والے ہیں اور مدینے میں اہل کتاب تھے، دونوں کے بارے میں یہ حکم نازل ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد بھی تفرقے میں پڑے۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے اس ہٹ درمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے، یہی بدترین خلائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ جو ہے بنیادی طور پر دو چیزوں کا ہے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اخلاق تو عقلی تصورات بھی ہمیں دیتے ہیں، یہ عقل بھی کہتی ہے، جو لوگ مذاہب کو فالو نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنے وعدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے مطالبہ کس چیز کا کیا ہے کہ میری کتاب پڑھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جب یہ تم دونوں کام کرو گے تو باقی چیزیں اخلاقی طور پہ تمہارے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اس سے زیادہ کا اللہ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہے کہ ہم اس کے لیے جنگ کریں یا پوری دنیا کے اندر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ نے پورے قرآن کریم میں کہیں مطالبہ نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی ایک حکومت قائم کرنا تھا، اسلامی حکومت۔ ہم پورا قرآن کریم پڑھ کر آ گئے، کہیں رسولوں کی دعوت میں اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ علماء کے پاس جو ہے
حکمراں جو دین سیکھنے کے لیے آئیں، نہ کہ علماء جو ہیں وہ حکومت کے مسلک پہ جا کے بیٹھ جائیں. ان کا کام ہی یہی نہیں ہے. ان کا کام تو کیا ہے کہ کتاب کی تعلیم دیں اور لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں اور ان کو خدا سے ڈرائیں اور حکمرانوں کو بھی ڈرائیں کہ تمہاری یہ بات غلط نہیں ہے، لہٰذا اس کو درست کرو. تو دین کا جو مطالبہ مجھ سے اور آپ سے کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور اس میں جتنی چیزیں ہیں اس کی اتباع کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے ہر درمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے. یہی بدترین خلائق ہیں. یعنی بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جس نے ان کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے، ان آیتوں کا انکار کر دیا. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں. ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ابد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہ صلہ ہے ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے. یعنی اللہ سے ڈرنا ہے بن دیکھے. سورہ زلزال دوبارہ سے قیامت کی ہولناکیوں کا اور اس کی منظر کشی، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر ڈال دے گی. یعنی سارے مردے باہر آ جائیں گے، سارے خزانے باہر آ جائیں گے اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا. اس دن تیرے پروردگار کے حکم سے وہ اپنی سب کہانی سنائے گی. اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا. یعنی اگر ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہے تو اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. اس دن وہ ظاہر ہو جائے گی، سب کے سامنے آ جائے گی. اور جو برائی کی ہے تو اگر وہ اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی وہاں پہ ظاہر ہو جائے گی. تمہیں دیکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وہاں پہ اس کا جواب دینا ہوگا. سورہ العادیات اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، پھر ٹانپوں سے چنگاریاں چھاڑتے، پھر صبح دم دھاوا کرتے، پھر اس میں غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے کہ حرم کے سائے امن میں رہنے والا یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے. یعنی اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں مگر وہ اس پر ناشکرا ہے اور اپنے اس برے رویے پر یہ گواہ بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کا متوالا ہے. پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا. بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کی ہر چیز سے خوب واقف ہوگا. دوبارہ سے قیامت کا ذکر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی. یعنی خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کو معمولی نہ سمجھو. سورہ عادیات ہو گئی. اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی. اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. پتنگے ہوتے ہیں بالکل جو پروانے ہوتے ہیں ان کی طرح ہوں گے، زمین پہ پھیلے ہوئے ہوں گے. اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ کھائی ہے. اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی آگ ہے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس کا کون سا پلڑا بھاری ہے. سورہ تکاثر یعنی ایک دوسرے سے مال کی شفقت میں آگے بڑھنا. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. یعنی تم ساری زندگی اسی چکر میں لگے رہتے ہو، 99 کو 100 بنانے کے چکر میں اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے چکر میں لگے رہتے ہو. اور یہ غفلت کی حالت ہے اور یہاں تک کہ تم پر اچانک موت آ جاتی ہے اور تم قبروں میں جا پہنچتے ہو. نہیں، یہ کچھ نہیں لوگو، ہرگز نہیں، تم جلد جان لوگے. پھر سنو، یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، تم جلد جان لوگے. تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے. پھر جانتے کہ تم اسے
اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر دنیا کی سب نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس دن قیامت کے دن ان سب کے بارے میں سوال کرے گا کہ بتاؤ میری نعمتیں کھا کر تم نے میرا شکر کیا، میری اطاعت کی یا میری نافرمانی کی۔ سورہ العصر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، زمانہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ یعنی یہ چار کام انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے: خدا پر ایمان اور عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، جو صحیح یا غلط بات ہو اس پر تنبیہ، اور جو مشکلات آئیں ان پر صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چاروں مطالبات جو ہیں وہ ہم سب سے کیے جا رہے ہیں۔ سورہ الہمزہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تم پر اشارے کرتا اور تمہیں عیب لگاتا ہے۔ اب بتا دیے یہ اخلاقی برائیاں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو کہ ان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے کہ ایک دوسرے پر عیب لگاتے ہیں۔ اے پیغمبر، یہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا اور اس کا خیال ہے کہ اس کے مال نے اسے حیات جاودہ بخش دی ہے، یعنی اس مال کی بدولت کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا؟ ہرگز نہیں، یہ ضرور اس میں پھینکا جائے گا جو توڑ کر رکھ دے گی، اور تمہیں کیا معلوم کہ جو توڑ کر رکھ دے گی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو اللہ نے بھڑکایا۔ یہ سرکش اس میں موندے ہوئے ہوں گے، اونچے ستونوں میں جکڑ کر باندھے ہوئے، یعنی بڑے بڑے ستون ہوں گے اور ان کے اندر آگ ہوگی، انسان وہاں سے نکل نہ سکے گا۔ یعنی اس شخص کا بیان ہو رہا ہے کہ جو اپنے مال میں غفلت میں پڑا رہا اور لوگوں پر جو چاہے اس نے کس دیا، کسی پر عیب لگا دیا، کسی کی غیبت کر دی، جو چاہا مجھ سے اس نے نکال دیا، اور اپنے مال کے ذوق میں رہا کہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہے، اس نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، یہ فلاں آدمی جس کے بارے میں اپنی زبان سے یہ نازیبہ کلمہ نکالنا ہو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورہ الفیل اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اللہ نے اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت جیسے اس نے کی ہے ابابیلوں کے ذریعے سے، وہ اللہ کی اپنی آیتوں کی حفاظت بھی خود کرنا جانتا ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے؟ ان کی چال کیا اس نے عکارت نہیں کر دی اور اس پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیے؟ اس پر اسی طرح تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا اور اس نے انہیں کھانے کے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان ہاتھیوں کا حال یہ کر دیا کہ وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، ان کا بالکل اڑتا نکال دیا چند معمولی ابابیلوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، سورہ قریش پر احسانات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ قریش مانوس ہو گئے، وہ سردی اور گرمی کے سفروں میں مانوس کیے گئے، سو اور کچھ نہیں تو تنہا اسی کے باعث انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، جس نے ان بنجر پہاڑوں کی بھوک میں انہیں کھلایا اور ان کے خوف میں انہیں امن عطا فرمایا۔ تو بنجر پہاڑ تھے، کوئی زراعت نہیں ہو سکتی تھی، تو اس نے اس جگہ پر اس رب نے کھلایا۔ تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی اطاعت کریں، اور مکے والے خوف میں رہتے رہے کہ ان کیا کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بالکل نیچائی کے اندر ہے، مکہ واقع ہے، تو لوگوں کا پہنچنا بہت آسان تھا اور ان کا لوگوں میں گھرنا بہت آسان تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دو نعمتوں کی وجہ سے اس مالک کی عبادت کر لو۔ سورہ الماعون اور الکوثر اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا، اس لیے بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ ان نمازیوں کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی دوسری باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔
تو اگر کوئی شخص بھوکے کو کھانا نہیں کھلا رہا اور یتیم کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہا اور جو خیر کے کام کرنے کے ہیں، تو وہ ایسے ہی اللہ کے نزدیک اس نے دین کو جھٹلا دیا ہے اور روز جزا کو جھٹلا دیا ہے۔ اگر یہ اس کو مانگتا تو اس کے لیے کچھ کوشش کرتا، کچھ محنت کرتا، آگے کچھ بھیجتا، اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، ماچس، نمک، ان کو بھی دینے پر تیار نہیں ہوتا، یعنی اتنا بخیل اور اتنا کنجوس ہے۔ سورہ الکوثر، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے اے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن کی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ سورہ کافرون، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تم اعلان کرو اے پیغمبر کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ اس سے پہلے میں کبھی ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کے لیے تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا رہا ہوں، اس لیے اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ، سورۃ العصر، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یعنی کافروں کو واضح طور پہ بتا دیا تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ، اور دونوں راستے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں واضح کر دیے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، سورہ النصر، یعنی اللہ کی مدد۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی تم نے پورا قرآن کریم سنا دیا ہے، اور اب جب تم یہ دیکھو کہ لوگ فوج در فوج تمہاری دعوت میں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب سمجھ لو کہ اے نبی، تمہارے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا اپنے پروردگار کی حمد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو کہ تمہارے اس دعوت کے کام میں اگر حق کی تلاش میں کوئی کمی، کوتاہی ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، تو اس پر اللہ سے معافی چاہو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اور بتا دیا کہ اب اللہ کا جو دشمن ہے اور جو ابو لہب ہے، جو مکے میں سب سے بڑا سردار تھا، کہ اللہ کے دشمن کا اور رسول کے دشمن کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا۔ یہ شعلہ وہ اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، کیونکہ وہ بھی اس کے معاون تھی۔ وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی کہ اپنے گلے میں ایک چین سونے کی پہنا کرتی تھی، جس کو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو سونا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ کی رسی بن جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تم نے جو صبر کیا ہے، تمہارے صبر کے بدلے میں تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اللہ دنیا میں بھی دکھائے گا کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ لہٰذا ابو لہب کو ایک بہت گندی سی بیماری ہو گئی تھی، اور اس کے بچوں نے سب نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی اس کو مرا، اور پھر جب لاش سے بدبو اٹھی تو کوئی دفنانے کے لیے بھی قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ تو ان کے بیٹوں کو کچھ سرداروں نے شرم دلائی کہ تمہارا باپ ہے، اس کا خیال کرو۔ تو پھر ان کے بیٹوں نے کچھ کرائے کے حبشی لیے اور ان کے ذریعے سے تدفین کرائی۔ سورہ الاخلاص، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تم اعلان کرو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، یعنی اللہ بالکل اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا رسول بھی اس کے فیصلوں میں شریک نہیں ہے۔ لہذا اپنی عبادت کو خالص اللہ کے ساتھ کرو، اس کے ساتھ ملاوٹ نہ کرو، اور اللہ سب کا سہارا ہے، یعنی رسولوں کا سہارا بھی وہ رہا ہے، لہذا تمہارا سہارا بھی وہی بنے گا۔ وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے،
ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، بالخصوص اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں پر ٹوٹنے والوں کے شر سے، اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ تمام شرور جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں. لہٰذا تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ ان سارے شرور سے میری حفاظت فرما. سورہ الناس اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. یعنی جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی شیطان، اور انسان بھی ایک دوسرے کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. لہٰذا دونوں کے وسوسوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا اور قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. جتنا کچھ پڑھا گیا شروع رمضان سے لے کے آج تک، یہ سب جو ہے وہ الحمدللہ فیس بک کے اندر موجود ہے. جو لوگ اس کو بار بار دیکھنا چاہیں، بعد میں دیکھنا چاہیں، وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ان سب لوگوں کے لیے دعا فرمائیے جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں میری اور آپ کی مدد کی، مینجمنٹ کے لیے جنہوں نے انتظام سنبھالا، چائے، ہمارے بیٹھنے کا قالین، اے سی، ایسا ماحول دیا کہ ہم فوکس ہو کے جو ہے اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں. ایک میری گزارش یہ ہے کہ اس بیٹھنے کو کافی نہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ کا کہیں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ رمضان میں اس قرآن کو سمجھو. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو روزانہ کھولو، اور روزانہ پڑھ کے سنائی جاتی ہے ہمیں. 5 نمازوں کے اندر، 2 نمازوں کے اندر ہم آہستہ اس کو قرآن کو پڑھتے ہیں، اور 3 نمازوں کے اندر ہمیں زور سے سنایا جاتا ہے کہ ہمارے کانوں تک پہنچے. اور وہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سمجھیں اور اپنی غفلت والی زندگیوں سے باہر آئیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ مائدہ میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ یہاں جب تک تمہارا نشہ ختم نہ ہو جائے. کیوں؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو. تو اس کو سمجھنا نماز میں بھی ضروری ہے. منافقین کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ نماز میں سستی اور غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کو اس سے جستجو ہی نہیں ہوتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے. تو اس کو سمجھیے کہ یہ جو کتاب ہے اس کا تعلق اس وقت تک ہے جب تک ہماری موت نہ آ جائے. اللہ کے رسول کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ اس کو پڑھیے، اس کو سنائیے. ہم نماز آخری دن بھی پڑھ رہے ہوں گے، ہم اپنی اس آخری دن میں بھی ایک دن الصراط المستقیم پڑھ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ نے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. یہ کتاب ہے جو 14 سال پہلے تمہارے پاس آ چکی ہے. اگر تم اس سے غفلت میں رہنا چاہتے ہو پھر تمہیں اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی کہ جو تمہیں اللہ کی طرف ایمان لانے پر مجبور کر دے. اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑیے، اس کو سمجھیے اپنی زبان میں. روزانہ ایک صفحہ نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک آیت ہی کو پڑھ لیے. قرآن کریم کا معجزہ یہ بھی ہے، اس کو آپ کہیں سے پڑھنا شروع کر دیجیے، اپنا پیغام آپ تک پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. یاسمین اقبال صاحبہ یہاں پہ کئی مرتبہ کہا کہ میرا نام لے کے دعا کیجیے گا. میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم پڑھ کر آئیں قرآن کریم میں کہ اپنے رب سے مانگو تم آہستہ آہستہ اور رو کر. اسی طرح مانگی اپنی جو حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہماری جو ضروریات ہیں اس کو پورا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم لوگوں کو نماز کا پابند بنا اور ہماری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما جس دن تو کے حساب کے لیے ہمیں کھڑا کر. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ ہم سب کے تمام صغیر گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم اس سے جو ہے اس کے لیے کوئی عذر نہیں پیش کرتے ہیں. اللہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں. اللہ اس کو اپنی رحمت و برکت سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے انبار سے تبدیل فرما دیجیے.
یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کو نجات عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال اور طیب روزگار عطا فرما، اور جو لوگ روزگار سے لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو حلال اور طیب روزگار عطا فرما، پاکیزہ روزگار عطا فرما، جھوٹ سے، سود سے یا اللہ، بے ایمانی سے، ناپور میں کمی کرنے سے یا اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم سچ بولیں، اللہ ہماری زندگیوں میں سچ کو رائج کر دے، اللہ جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، یا اللہ کفر، فسق، نفاق کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، یا اللہ ایمان اور اعمال صالح کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، یا اللہ ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں تو جانتا ہے یا اللہ اس کو پورا فرما، یا اللہ مرتے وقت ہماری زبان سے کلمہ طیبہ کو جاری فرما، یا اللہ آخرت میں حشر ہمیں نیک، ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما، یا اللہ یہ جو یہاں پڑھا گیا سنا گیا یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ اس کو معاف فرما، جو غلطی ہو گئی اس کو اپنی طرف سے یا اللہ پورا فرما، یا اللہ اس پر ہم سے کوئی معاوضہ نہ فرما، یا اللہ قرآن پڑھا گیا، آپ کی بڑی کتاب پڑھی گئی یا اللہ کوئی بے ادبی ہو گئی یا اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما کیونکہ بے شک تو ہمیشہ سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، بے شک تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور تو معافی کو پسند فرمانے والا ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی